اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ مسجد سے متصل تھا. اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی سی دیواریں ہوتی تھیں، سادے سادے سے دروازے ہوتے تھے، اتنا شور بھی نہیں ہوتا تھا جتنا آج کل ہوتا ہے. کنواں بھی بہت مضبوط تھے، دور تک کی آوازیں سنائی دیتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. بعض صحابہ مسجد میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، سب مخلص تھے، سب کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبالب بھرے ہوئے تھے. وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند ہے، کوئی بھی حضور کی برابری تو کر نہیں سکتا، لیکن بھائی قیامت کے دن حضور کے قریب ہوں گے تبھی کام چلے گا، حضور ہی تو کام آئیں گے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا. جس سے حضور خوش ہوں گے اسی کا تو بیڑا پار ہوگا قیامت کے دن، جس سے حضور ناراض ہوں گے اس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا. تو بھائی حضور کا تو بہت بلند مقام ہے، وہ تو معصوم ہیں، معصوموں کے سردار ہیں. ہمیں حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا میں تو اب ساری زندگی روزے رکھوں گا. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، رات بھر عبادت کیا کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ آواز پڑی، آپ نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ کسی اور وقت میں بلا کر کے سمجھا دوں، فوراً تشریف لائے. کیوں؟ مسئلہ بہت غلط رخ پر جا رہا تھا. یہی ہوتا ہے طریقت میں، بہت زیادہ شریعت کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے. میں رک کر کے ایک بات عرض کر دوں. کچھ عرصہ پہلے ہم نے دارالعلوم دیوبند کے بہت ممتاز اور موقر استاذ اور میرے بہت مخلص اور جگری دوست حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب کو بنگلور اپنی خانقاہ میں بلایا. مولانا وہاں آئے تو بہت خوش ہوئے اور سینکڑوں کی تعداد میں بالکل نوجوان اور نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو جب انہوں نے دیکھا، سنت کے مطابق شکل صورت، سنت کے مطابق لباس، راتوں میں اٹھ کر رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور ماشاءاللہ دنیا میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اچھی اچھی جاب کر رہے ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا. تو مولانا بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے بیان میں اس خوشی کا اظہار کیا بہت غیر معمولی جملوں میں. میں بھی بازو میں بیٹھا تھا، میں نے ان کو بیچ میں روکا، مولانا ذرا رک جائیے. اور میں نے ان سے کہا مجمع میں لاؤڈ اسپیکر پر تاکہ سب لوگ سنیں، ہم نے آپ کو اسی لیے بلایا. آپ دیکھ رہے ہیں ان نوجوانوں کی کیفیات، اور میں بھی تو انہی کے ساتھ ہوں، بہت زمانہ ہو گیا، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نہیں رہ گیا. یہ بہت تیز رفتار گاڑی ہے، اللہ کی محبت کی جو گاڑی ہوتی ہے نا بہت تیز رفتار ہے. دنیا کی ساری گاڑیاں اس کے رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ بہت تیز رفتار گاڑی ہے. یہاں اللہ کی محبت تقسیم ہو رہی ہے، تو گاڑی جتنی تیز رفتار ہو اس کو اتنی ہی مضبوط بریک کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے آپ کو اسی لیے بلایا ہے، ہم اس تیز رفتار گاڑی میں مسلسل دارالعلوم دیوبند کا بریک رکھنا چاہتے ہیں. ہم نے آپ کو یہ بلایا تعریف کرنے کے لیے نہیں بلایا. آپ یہ دیکھیں کہیں بے اعتدالی تو نہیں نظر آ رہی، اور اگر آپ کو کہیں غلو اور بے اعتدالی نظر آئے تو آپ بے تکلف ہمیں ٹوکیں، اور ہم بار بار آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. آپ دیکھیں کہ کہیں ہم اپنے اکابر کے نہج سے ہٹ تو نہیں رہے. جب محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور فوری گرفت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ گرفت ہوا کرتی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہی گرفت ہوا کرتی تھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ گرفت ہوتی تھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. اللہ تعالی ہم سب کو ان بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں فرمایا، اسی وقت نکل کر آئے۔ حالانکہ حضور کا عام معمول یہ تھا کہ اگر حضور کو کسی کمی کوتاہی کا علم ہوتا تھا تو عموماً حضور ڈائریکٹ نہیں ٹوکتے تھے۔ جب بیان فرماتے تھے ممبر پر تو عمومی لہجے میں فرماتے تھے ما بال اقوام یفعلون کذا، بھئی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، بس کہ جس کا مسئلہ ہے وہ سمجھ جائے، لیکن ڈائریکٹ نہیں ٹوکتے تھے۔ حضور معلوم تھا، حضور کو سب نہایت مخلص ہیں، کسی کی دل شکنی نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ آپ انتظار کرتے کہ میں جمعے کے خطبے میں اس کا تذکرہ کروں گا، کسی اور موقع پر اس کا تذکرہ کروں گا، عمومی طور پر تذکرہ کروں گا۔ فوراً آپ نکل کر کے آئے اور فرمایا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ اسی وقت ان لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ تو بہت بڑے ہیں، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، ہم لوگ تو بہت کمزور ہیں اور ہم سے کتنے گناہ اب تک ہوئے ہیں، اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے ہدایت دی، اب ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، یہ کہہ رہے تھے میں شادی بھی نہیں کروں گا، بال بچوں کا جھنجھٹ بھی نہ ہو، یہ کہہ رہے تھے کہ میں رات بھر عبادت کیا کروں گا۔ تو فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے تمہارے لیے مجھ کو نمونہ بنایا ہے؟ تم دیکھتے نہیں کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور تم دیکھتے نہیں کہ میں نے شادی بھی کی ہے، اور تم دیکھتے نہیں کہ میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں؟ میں کامیابی میرے طریقے، یہ طریقت کو شریعت کا پابند بنانا۔